یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ پیشے سے آرکیٹیکٹ ہیں، نقشے وغیرہ مکانوں کے بناتے ہیں. سو خدا نے یہ برکت دی ہے اور کلام سنانے کی بھی خدا نے ان کو برکت دی ہے. میرے بردر حنیف جو ہے وہ ان کے فرینڈ ہیں اور آج سے ہمارے بھی فرینڈ ہیں. سو ان کا نام مبشر جاوید پرویز ہے. سو آئے خدا کے خادم کو زوردار تالیوں سے ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو پاس صاحب. میں اپنے خدا کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کے فضل سے میں اس کے مذبح پر کھڑا ہوں. بے شک ہماری کوئی بات نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے خدا کا ہم پر فضل ہے وہ ہم کو جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں پاس صاحب کا، ساری چرچ مینجمنٹ کا، جنہوں نے آج شام مجھے یہاں پر موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی منادی کر سکوں. اور میں اس کے ساتھ شکر گزار ہوں بھائی حنیف صادق کا کہ جن کے توسط سے یہ ممکن ہوا کہ میں آج شام یہاں پر آ سکا. تو عزیزو بھائی اور جب بہنیں پرستش کر رہی تھی، بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے خداوند کی پرستش کی. مجھے بڑی برکت مل رہی تھی اور میں خداوند کا شکریہ ادا کر رہا تھا. یقیناً جب خداوند کی پرستش روح اور سچائی سے کی جاتی ہے تو یقیناً ہمارے خداوند کا تخت اور اس کی پریزنس ہمارے درمیان میں موجود ہوتی ہے. آئیں اس کی اس پریزنس کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے. بے شک عزیزو، گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ہر دم تر و تازہ ہے. ہم سال سے خداوند کے مختلف خدام کے وسیلہ سے خداوند کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اس کلام سے اکتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں، کبھی بھی اس سے بیزار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کلام کے اندر زندگی ہے. یہ کلام ہمیں بھی تر و تازہ کر دیتا ہے. یہ کلام جو ہے یہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کلام کے اندر قدرت ہے. اور یہی قدرت ہم پر ٹھہر جاتی ہے جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو آئیں ہم سب کچھ دیر کے لیے، چونکہ آج شفائی عبادت ہے، تو اسی حوالے سے ہم چند باتیں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ باموقع باتیں روپہری ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. باتیں وہی اچھی ہوتی ہیں جو موقع کی مناسبت سے کی جائیں تاکہ وہ لوگوں کی برکت کا باعث بنے. آئیں میرے ساتھ عزیزو خداوند کے کلام کو کھولیے گا. اور ہم خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 آیت سے لے کر 25 آیت تک ہم تلاوت کریں گے. کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن بلند آواز سے خداوند کے کلام کی تلاوت کر سکتا ہے. متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 23 آیت سے لے کر اس کی 25 آیت تک. کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 4 باب اور 23 آیت. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو.
عزیزوں، جیسا کہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے خداوند کا یہ ورد سنا ہے کہ جتنے بھی بیمار اس کے پاس آئے اس نے سب کو اچھا کر دیا، کیونکہ ہمارے خداوند کے پاس یہ قدرت ہے۔ اور آج ہم جس بات پہ سیکھیں گے وہ یہی بات ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہر بات سے، ہر بیماری سے ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ بھلے بیماری جتنی بھی بڑی ہو، بیماری جتنی چھوٹی ہو، گہری ہو، گھاؤ جتنے بھی گہرے ہوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ ہمیں ہر بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ آج ہم خداوند کے گھر میں آئے ہیں، یقیناً بہت سارے لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے امراض جو ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں، میرے زخم جو ہیں شاید وہ بہت گہرے ہیں یا بہت بڑے ہیں، یا میری بیماری ایسی ہے کہ جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزو، جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں تو ایسی کوئی بھی بات ہمیں اپنے دل میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے، ہمارا یسوع مسیح جو ہے، وہ ہمیں ہر بیماری سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ قدرت ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہماری بیماری تو بہت پرانی ہے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا، علاج کروایا، مجھے آرام نہیں آیا۔ نہیں عزیزو، کیونکہ ہم جو ایماندار ہیں، جو ہم خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے خون سے خریدے گئے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے نئی پیدائش کو حاصل کر لیا ہے اور وہ خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتے ہیں، ان کو کسی بھی بات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہیں اعتقاد کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اپنے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے، تو وہ ان کو ہر بیماری سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف وقت ضرورت ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں تو وہ ضرور ہمیں شفا دے گا۔ عزیزو، یہ بیماریاں تو ہمارے خداوند کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے۔ ہمارا خدا تو بہت بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے تو کلام کیا اور 4 دن کا مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ حالانکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ بات ناممکن ہے، کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن ہمارے خدا نے ایسے بہت سارے معجزہ دکھائے کہ اس نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ اگر اپنے خدا کے پاس آئیں گے تو وہ ہمیں ہر بیماری سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن عزیزو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ شفا ہمیں، جو ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمیں کب ملے گی یا کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس کے لیے عزیزو، ہمیں خداوند کے احکام پر چلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دنیا کی ناراضگی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اندر سے خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے اندر گناہ ہوگا تو خداوند کی شفا ہمیں نہیں ملے گی۔ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اور ہر اس بات کو چھوڑنا ہے کہ جو ہمارے خدا کو ناپسند ہے۔ تب جا کے خدا ہمیں جو ہیں، جو اس نے ہمارے لیے فروٹفل رکھے ہیں، ہماری زندگی کو فروٹفل بنائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی غیر معبودوں کے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مصیبت، دکھ، پریشانی آ جاتی ہے تو بہت بڑے جو ایماندار ہیں ان کے ایمان کے ستون بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لوگ ان کو آپس میں کئی آ کر ایسے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کیا خدا کے خادموں کے پاس جا رہے ہو، چھوڑو، آپ فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ یہ کام کر دے گا، وہ یہ کر دے گا۔ لیکن عزیزو، یاد رکھیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو غیر معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی تسلی نہیں پاتے، کیونکہ خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کے دکھ بڑھ جائیں گے۔ اور خداوند کا کلام جھوٹا نہیں ہے، خداوند کا کلام سچا ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ ہمیں تسلی دیتا ہے، اور یہ خداوند کا
فضل ہے اس نے آج کے دن تک اس کلام کو ہمارے درمیان میں قائم رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے اس کا بھید ہے, کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں ہم تر و تازہ ہوتے ہیں, ہمیں برکت ملتی ہے, ہمیں زندگی ملتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیشہ وہی لوگ تسلی پاتے ہیں جو خداوند کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. دنیا کے معبودوں کے پیچھے نہیں بھاگیں, زندہ خدا کے پاس آئیں. اس کے پاس آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کامل شفا اور کامل تسلی ہے. دنیا کے معبود آپ کو کوئی تسلی نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کے پاس جھوٹی تسلیاں ہیں. سچی تسلی اور کامل شفا میرے اور آپ کے خدا کے پاس ہے. غیر معبودوں کے پاس جائیں گے تو پریشانیاں کام نہیں, پریشانیاں بڑھیں گی. پریشانیوں, دکھوں سے, مصیبتوں سے اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو خدا کے پاس ہی آنا ہے. خدا کے پاس آنے سے ہی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. وہی آپ کو تقویت دے گا, وہی آپ کی کمزوریوں کو دور کرے گا, وہی آپ کو پریشانیوں سے چھٹکارا دلائے گا. آئیں میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 2 آیت. کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 8واں باب اور 2 آیت. اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. آمین. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. عزیزوں, یہ جو حوالہ خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا اور سنا ہے, یہاں پہ ہم نے کوڑی کو دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے پاس آیا اور اس نے خدا کو سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اور وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. عزیزوں, کوڑ کا مرض کتنا بڑا اور کتنا برا اور کتنا گندا ہے, سب اس بات سے واقف ہیں. جب ہمارا خدا کوڑ جیسے مرض کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو دوسری چھوٹی بیماریاں یا دوسری بیماریاں اس کے آگے کیا چیز ہیں. فقط ضرورت کیا ہے, اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. تو بھلے کوڑ جیسی بیماری ہو, بھلے کینسر کی بیماری ہو, بھلے گھٹنوں کی بیماری ہو, بھلے ہیپاٹائٹس کی بیماری ہو, وہ بیماری نہیں ٹھہرے گی. صرف فقط ضرورت اس کوڑ کی طرح خدا کے پاس آنے کی ہے. وہ خدا کے پاس آیا اور اس نے خدا پر اعتماد کیا, خدا پر بھروسہ کیا کہ اے خداوند خدا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اور ہم سب بھی جو خدا کے پاس آئے ہیں, آج ہم بھی اپنے خداوند خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں, خداوند خدا مجھے یہ مرض ہے, آپ اس سے واقف ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں, آپ چاہیں تو میری یہ بیماری مجھ سے دور ہو سکتی ہے, میں اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں. اگر آپ بھی ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے اور اس سے التجا کریں گے, اس سے مانگیں گے, اس پر اعتقاد رکھیں گے, اس پر اعتماد رکھیں گے, تو وہ بھی آپ کو کامل شفا دے گا. کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے اور اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. آئے ہم خداوند کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 13 آیت. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 8 باب 13 آیت. اور یسوع نے سوالدار سے کہا, جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی. آمین. بے شک عزیزو, خداوند کا اس حوالہ میں جیسا ہم نے سنا ہے کہ صوبہ دار کے بارے میں کہ یسوع نے صوبہ دار سے کہا,
جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ عزیز ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے دار کا رینک بھی کوئی کم نہیں تھا، اگر وہ بھی چاہتا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہو، بڑا مال متا اس نے خرچ کیا ہو کہ میرا نوکر شفا پائے، لیکن شاید اس کو کہیں سے کامیابی نہیں ملی، تو وہ اس کو شاید اس نے کہیں سے سنا، خدا کے بارے میں سنا کہ خدا جو ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ معجزات کرتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں، اور اس نے اعتقاد کیا اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ جیسا، اور خداوند خدا نے جب اس کے بارے میں یہ سنا تو خداوند خدا نے بھی کہا کہ جیسا تو نے اعتقاد کیا۔ اعتقاد کیا کا مطلب جیسا تو نے سوچا، جیسے تو نے اپنے دل میں خیال کیا ویسا ہی تیرے لیے ہو۔ اس کے دل میں کیا تھا کہ میں شفا، اس کا خادم جو ہے وہ شفا پا جائے، اور اس نے وہی اپنے خداوند خدا سے ڈیمانڈ کی کہ میرا خادم شفا پا جائے، اور وہ اسی گھڑی اس نے شفا پائی۔ تو عزیزو آج آپ بھی اگر اپنے خداوند خدا پر اعتقاد رکھیں گے، اپنے خداوند خدا سے مانگیں گے، خداوند خدا سے کہیں گے، تو یقیناً آپ بھی کامل شفا کو حاصل کریں گے۔ آج ہمارے خدا جو ہے وہ تب بھی ویسا ہی تھا، کیونکہ ہمارا خدا یکساں خدا ہے، اس وقت کا خدا اور آج بھی وہی خدا ہے۔ اگر فقط ایمان رکھنے کی ضرورت ہے اور خدا پر اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے، تو آج اگر وہ خداوند اس کا خادم، صوبے دار کا خادم شفا پا سکتا ہے عزیزو، تو ہم تو اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیوں شفا نہیں پائیں گے؟ فقط ضرورت اعتقاد رکھنے کی ہے۔ اگر ہم اس پر اعتقاد رکھیں گے، اس کے پاس آئیں گے، تو وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر قسم کی بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ آئیں ہم ایک اور حوالہ خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 5 آیت۔ متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 5 آیت۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 11 باب اور 5ویں آیت کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ آمین۔ عزیزو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یوحنا نے جب پوچھا گیا، تو اگر ہم 4 آیت سے پڑھتے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یقیناً یوحنا جو ہے خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، لیکن شاید وہ ابھی خداوند کی ساری باتوں سے واقف نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے خداوند نے کہا کہ جاؤ یوحنا کو یہ ساری باتیں بتا دو کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں۔ یہ ساری قدرت ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اندر تھی، اور وہ اس وقت وہاں پر یہ سارے معجزات کرتے تھے اور لوگ ان کو دیکھتے تھے، اور اس کے خداوند نے یہی بولا کہ جا کر اس کو یہ ساری باتیں بتاؤ۔ تو اسی طرح سے عزیزو آج ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ہم خدا کو جانتے ہیں، خدا کی قربت میں بھی ہیں اور خدا سے شفا کو بھی حاصل کیا ہے، لیکن شاید ہم خداوند کے جو معجزات ہم نے اپنی زندگی میں ریسیو کیے ہیں، جو خداوند کی قدرت کو ہم نے دیکھا ہے، وہ ہم دوسروں کے ساتھ بیان نہیں کرتے، ہم ان باتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں کرنا عزیزو، اگر خداوند ہماری زندگی میں کام کرے تو ہمیں ضرور ہے کہ ان باتوں کو جا کر دوسروں کو بتائیں، تاکہ اس سے ان کا ایمان اور مضبوط ہو، اور وہ بھی اگر صحیح راہ پر نہیں چل رہے، بھٹکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خدا کے پاس آ جائیں۔ اور ایسا کرنے سے خداوند آپ کو اور زیادہ کثرت کی برکت
دیں گے. عزیزوں ویسے تو میری زندگی میں بہت ساری گواہیاں ہیں لیکن ایک چھوٹی سی گواہی ہے میرے لیے تو خیر بہت بڑی ہے کہ میرے ساتھ خود بیتی ہے, لیکن آپ سب کو خدا ان کے جلال کے لیے یہ گواہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خدا کے اندر کیسی قدرت ہے اور وہ کیسی کامل شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. میرا چھوٹا بھائی آرمی میں تھا تو بشر حنیف صاحب بھی اس بات سے واقف ہیں. آج سے تقریباً 4 سال پہلے ان کا پروموشن ہونا تھا تو لانس نائک سے اس نے نائک کے رینک پہ جانا تھا تو ایبٹ آباد میں تھا وہ. تو جب اس کی پروموشن ہوئی تو ان کے سارے ٹیسٹ ہوتے, جب انہوں نے ٹیسٹ کیا تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے. اس کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز تھی وہ خود ان کو سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ جوان آدمی اس کی ہارٹ بیٹ کیوں تیز آ رہی ہے. وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے خیر اس کو وہیں پہ ایڈمٹ کیا ایبٹ آباد میں ہی, اور انہوں نے اس کو وہاں پر رابطہ کیا. AFIC دل کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے راولپنڈی میں, آرمی کا بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے. تو انہوں نے وہاں رابطہ کیا, 2 دن ان کو وہاں پر انہوں نے آبزرویشن میں رکھا اور فوراً انہوں نے 2 گاڑیاں بھیجی اور اس کو وہاں پر ٹرانسفر کر دیا کہ اس کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز آ رہی ہے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. تو خیر انہوں نے ہمیں بھی یہ بات بھائی نے اتنا زیادہ نہیں بتائی, تھوڑا سا پتہ چلا. تو جب وہاں پر گئے تو انہوں نے 20 سے 25 دن اس کو وہاں پہ آبزرویشن میں رکھا. پتہ نہیں کون کون سے ٹیسٹ انہوں نے اس کے کیے, لیکن کوئی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ یہ بھی ینگ آدمی ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز کیوں ہے. تو خیر بھائی اتنا پریشان نہیں تھا, وہ مجھے کہتا تھا بھائی آپ پریشان نہ ہوں, خدا بہتر کرے گا. کہ چھوٹی سی چیز ہے, کہنے میرے دل کے اندر وہ بیٹھیاں لگائی, انہوں نے کبھی کچھ کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے تو ان کو بولا کہ جو بھی ہے آپ جلدی کرو, میں نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو خیر اس کو اتنا پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے خیر ڈاکٹروں نے سارے ٹیسٹ کیے, لیکن پھر ایک دن چھوٹا بھائی چلے گیا تھا, اس کو بھی ساری بات کا پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بات کر کے بتائی کہ بھائی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری فیملی کو لے کر پنڈی آ رہے ہو, کیونکہ ہم اس کا آپریشن کریں گے اور آپریشن جو ہے وہ اس کے صرف 1% چانسز ہے کامیاب ہونے کے نا. تو ایک دم سے ہم پریشان ہو گئے کہ یہ اتنی بڑی بات آ گئی. خیر میں شارٹ کروں گا, ہم سب پورا خاندان وہاں پر پہنچے. تو وہاں پر جب میرا ایک لنک تھا, جاننے والا دوست تھا, وہ مجھے وہاں پہ جو بڑا سرجن تھا اس کے پاس لے کے آنا. وہ تھوڑا آپریشن تھیٹر میں تھا, اس نے بولا ویٹ کرو, لیکن مجھ سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا. میں کہتا میں جلدی اس سے ملوں کہ آیا کیا بات ہے. تو جب میں وہاں پر گیا تو میں نے ڈاکٹر سے ملا تو ڈاکٹر نے بولا آپ آ گئے ہو. میں نے کہا جی. میں کہا آپ کے اس کے بھائی ہو؟ میں نے کہا جی. تو جب میں ان کے پاس گیا, انہوں نے بولا کہ دیکھو بھی ہم 1 مہینے سے اس پر لگے ہوئے ہیں, لیکن پہلے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے, لیکن اب ہمیں یہ بات ڈائگنوز ہوئی ہے کہ اس کا جو ہارٹ کی لیفٹ وینٹریکل وال ہے اس کے اندر ایک ٹیومر ہے اور جو بہت تیزی سے گروتھ کر رہا ہے, اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کی بایوپسی لیں, اور اس کی بایوپسی لینے کے لیے ہم اس کا بائی پاس کریں گے, اور اس کے لیے اس کے لیے سڈن آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایسا کوئی بھی کیس جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہاں پورے ہاسپٹل میں 3 کیس ہوئے اور تینوں کامیاب نہیں ہوئے. ہم اس وجہ سے پوری فیملی کو بلا لیا ہے کہ کیونکہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ 3 مہینے کے اندر اس کا جو دل ہے وہ اندر سے پورا بھر جائے گا, اندر بلڈ کو جگہ ہی نہیں ملے گی. ایک دم سے میں بھی سوچ کر پریشان ہو گیا. ایک دم سے میں نے کہا اتنی بڑی بات ڈاکٹر صاحب نے بول دی ہے. تو اس نے مجھے بولا کہ آپ اپنی امی ابو کو بتا دو, وہ آئے ہیں؟ میں نے کہا جی آئے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے 4 جوان جو ہے وہاں سے بلا لیے ہیں پاس سے, وہ بلڈ کا ارینج کرنے کے لیے, اور اس کا ہم ٹیوزڈے کو آپریشن کریں گے, اور بس یہ ابھی ہمارے پینل میں فائنل ہے. تو میں نے اس کو ڈاکٹر کو بولا, میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا اور اتنا بڑا, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی امید نہیں ہے, تو آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں, ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم دعا کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ میرا بھائی بغیر آپریشن کے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر نے بولا بیٹا میں جانتا ہوں کہ آپ کرسچن ہو, آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو. حضرت عیسیٰ کو میں جانتا ہوں کہ وہ پرندے بناتے تھے, ان میں دم پھوٹتے تھے, وہ اڑ جاتے تھے, لیکن بیٹا اب وہ لوگ نہیں ہیں اور نہ وہ ڈاکٹر ہیں. تو میں نے ڈاکٹر سے بولا ڈاکٹر صاحب لوگ بھی وہی ہیں, خدا بھی وہی ہے, بات صرف اعتقاد کی اور ایمان کی ہے. تو ڈاکٹر نے بولا, ہنس پڑا ڈاکٹر بولا اچھا چلے آپ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں 2 دن اور آگے کر دوں گا, لیکن بیٹا کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہم نے پوری تسلی کر لی آپ کی خاطر, میں 2 دن اور آگے بڑھا دیتا ہوں. تو خیر ڈاکٹر نے, میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور میں خیر باہر آیا تو ایک دم سے تو یہ بات میرے سے بھی برداشت ہی نہیں ہوئی کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بول دیا نا.
خیر میں نے اپنے والد صاحب کو یہ بات بتائی، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، تو امی کو تو میں یہ بات نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہارٹ پیشنٹ ہے. تو والد صاحب ایک دم سے پریشان ہو گئے. تو خیر میں نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جتنے خدا پر اعتماد کیا، میں نے ان کو یہ بولا، میں نے ڈاکٹر سے 2 دن آگے کرنے کا بولا ہے. میں نے خداوند کے حضور پہ جھک گئے، والد صاحب بھی جھکے، والدہ کو بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے، پریشانی ہے، آپ دعا کریں. اور جتنے پنڈی میں میرے لنک میں خادم تھے، کراچی میں تھے، سب کو میں نے ریکویسٹ کا بولا اور یہ ساری سچویشن بتائی. انہوں نے بولا پریشان نہیں، ہم دعا کریں گے، خدا معجزہ کرے گا. تو ہم نے دعا شروع کی، دعا کرتے رہے. اور یقین کریں ٹیوزڈے کو اگلے دن اس نے ہمیں بلایا تھا، پیر والے دن نا. تو میں والد صاحب اور دوسرے سارے بھائی ڈاکٹر کے پاس گئے. آپ یقین کریں اس ڈاکٹر کی، حالانکہ بہت بڑا کنسلٹنٹ تھا، کیونکہ اس ڈاکٹر کے بارے میں مشہور ہے کیونکہ کوئی آپریشن اس طرح پیچیدہ آپریشن کو ہاتھ نہیں ڈالتا. صرف وہی ڈاکٹر تھا، وہ انگلینڈ سے آیا تھا، وہ صرف وہی اس کام کے لیے تیار ہوا تھا کہ میں اس کا بائی پاس کر کے اس کی بایوپسی لوں گا. تو اتنے بڑے ڈاکٹر نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ میں بہت بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا. اس نے بولا کہ رات کو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں. اس نے بولا یار میں نے مچھر کا شکار کرنا تھا. اس کے لیے فوجی ڈاکٹر تھا، اس نے فوجی مثال دی کہ میں مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال کر رہا تھا. تو اس نے بولا کہ میں اس کا آپریشن نہیں کر رہا، کہ میرے تو ذہن میں یہ بات ہے کہ اس کا بائی پاس کر دوں گا، اس کی 4-6 ہفتے تک تو کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو یہ کیسے جان پر ہوگا، تو اس کے لیے 100% رسک ہے، تو میں یہ کام نہیں کر رہا. میں اس نے پیپر اسی وقت لکھا، ہمیں دیا، ڈاکٹر کو بھیج دیا کہ آپ مین جرنل کے پاس لے جاؤ. تو مین جرنل کے پاس اس کو لے گئے. تو ڈاکٹر نے پھر دوسرے دن بلایا جرنل، اس نے بھائی کو بلا لیا. اس نے بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ فلاں ایک ہی ڈاکٹر تھا، وہ آپ کا آپریشن کر رہا تھا، اس نے منع کر دیا ہے. اب آپ بتاؤ، آپ کی زندگی اور موت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا نے آپ کی زندگی پتہ نہیں کتنی رکھی ہے، لیکن ہم آپ کو چلتے پھرتے کو لٹا دیں گے تو آپ کے گھر والے بھی ہم سے بولیں گے یا ہم پتہ نہیں کیا کر دیں. تو اب آپ بتاؤ کیا اگر میں اس کو آرڈر کروں گا تو وہ ہر صورت آپریشن کرے گا. آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم آپ کا آپریشن کریں یا آپ کو چھوڑ دیں ایسے ہی؟ تو اس نے بولا ڈاکٹر صاحب آپ چھوڑ دیں. میں تو خیر پہلے ہی بہت خوش تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ خدا نے کام کر دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے جب اپنی غلطی مان لی ہے، حالانکہ چھوٹی سی چیز ہو تو کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا ڈاکٹر، یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں نہیں ہم تو صحیح ہیں آپ لوگ غلط ہو. لیکن اتنے بڑے کنسلٹنٹ نے اپنی غلطی مانی تو میں نے تو اس وقت ہی سمجھ گیا کہ خدا نے کام کر دیا ہے. تو وہ بھائی نے بولا نہیں ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ دیں. خیر وہ اس کو گیا، اس نے بولا میں آپ کو سارے ڈبل بینیفٹس دے رہا ہوں جو شہیدوں کو دیتے ہیں ہم سارے، وہ آپ کو وہی پیسہ ملے گا، وہی ڈبل پینشن ملے گی، ساری چیزیں. جاؤ بیٹا آپ اپنی زندگی جیو، پتہ نہیں خدا نے آپ کی کتنی زندگی رکھی ہے. تو بھائی بھی تھوڑا پریشان تو پہلے ہوا کہ میری ٹریٹمنٹ انہوں نے نہیں کی. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا پریشان نہیں ہو، خدا نے یہاں سے آپ کو نکالا ہے، خدا نے آپ کو یہاں سے بچایا ہے. تو خیر وہ تقریباً 2 مہینے وہاں رہے. پھر ہم یہاں پر کراچی میں آئے. بھائی کو دوبارہ یہاں پہ میں آغا خاں میں اس کی ساری رپورٹیں دکھائیں، اس کا MRI کارڈک ہوا تھا وہ دکھایا. تو یقین کریں عزیزو، کارڈک MRI دیکھ کے ڈاکٹر نے بولا کہ جو بیماری وہ کہہ رہے تھے یہ بیماری وہ ہے ہی نہیں. خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں جو ڈاکٹر نے بولا. اور آج تک 3.5 سال اس کی ہم نے شادی کی اور ابھی اس کی 1.5 سال کی بیٹی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ڈبل ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور ساتھ میں وہ سیمنری بھی کر رہا ہے اور خدا کا خادم بھی بن رہا ہے. تو یہ خداوند کے نام کو جلال ہے کہ جب ہم خدا پر اعتقاد کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. عزیزو ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 35 آیت کو دیکھیں گے. کلام مقدس میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 4 باب اور 35ویں آیت. یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا. اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی. پریز دی لارڈ. عزیزو ہم نے دیکھا کہ خدا نے جب اس بدرو کو چھڑکا تو وہ اس کو کچھ ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، کیونکہ خدا نے چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بغیر کوئی دکھ تکلیف پہنچائے ان کو اس میں سے
نکال دے. جیسا ابھی میں نے آپ کو گواہی بھی دی ہے, یہ بات بھی اس سے ریلیٹڈ ہے کہ خدا نے اس کو کوئی آپریشن نہیں ہونے دیا, کوئی ایک میڈیسن بھی اس کو انہوں نے نہیں دی. حالانکہ خداوند ہو سکتا ہے کہ یہ معجزہ کرتے تو بعد میں بھی ہوتا, لیکن خدا نے اس کو اس بڑے پروسیس سے بچایا کہ اس کا بائی پاس ہو. اسی طرح سے جیسے اس بدرو کو خدا نے چھیڑا اور اس نے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا. اگر ہم خدا کے پاس اعتقاد کے ساتھ آئیں گے, اعتماد کے ساتھ آئیں گے, تو وہ بغیر ضرر کے ہمیں بیماریوں سے آزاد کر دے گا, ہمیں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دے گا, کیونکہ وہ ہمارا خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے, وہ عظیم خدا ہے, وہ قدرت والا خدا ہے, اور وہ یقیناً اپنے خادموں کو بھی اس نے اختیار دیا ہے. بے شک انہوں نے اپنی زمینی خدمت میں بھی اور زندہ ہونے کے بعد بھی اپنے خادموں کو اختیار دیا کہ وہ ان کی بیماریوں سے چنگا کریں. اور ایسے ہم بہت سارے حوالہ جات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے. اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, ٹائم تھوڑا سا اوور ہو گیا ہے, لیکن ہم جلدی سے ایک حوالہ دیکھیں گے. لوکا 9 باب اس کی پہلی آیت. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 9 باب اور پہلی آیت. پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی. آمین. عزیزو, جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے سنا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں کو بلا کر اختیار بخشا. جس طرح خدا نے اپنے شاگردوں کو اختیار بخشا, اسی طرح سے آج اپنے خادموں کے پاس بھی خدا نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں. اور یقیناً جب وہ خداوند کے خادم اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں, تو خدا جو ہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے ان کو ان کی بیماریوں سے آزاد کر دیتے ہیں, ان کو ان کی پریشانیوں سے آزاد کر دیتے ہیں, ان کو ان کی کمزوریوں سے آزاد کر دیتے ہیں. یقیناً جب ہم خداوند کے خادموں کے پاس آتے ہیں تو کیونکہ ان کو بھی یہ خداوند کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ وہ ان کو بیماروں کے لیے دعا کریں, اور وہ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ کامل شفا کو حاصل کرتے ہیں, اور خداوند کی طرف سے کامل شفا جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. تو عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی آئیں خدا کے پاس اعتقاد کے ساتھ آئیں, ایمان کے ساتھ آئیں, اور خدا کے خادموں کے وسیلہ سے دعا کروائیں. خود دعا کریں. جب ہم اعتقاد کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ خداوند کے پاس آئیں گے, خداوند سے دعا کریں گے, خداوند سے مانگیں گے, تو خداوند ہمیں مہیا کرے گا, کیونکہ وہ یہوہ یری ہے اور وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صرف وقت ایمان کو قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے حضور میں راست دلی سے آنے کی ضرورت ہے, اس کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی مناجات اس کے آگے صاف دلی سے رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اس کے آگے انڈیلنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا, وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں لٹاتا. اگر ہم خدا کے پاس راستی سے آئیں گے تو وہ یقیناً ہمیں ہر بیماری سے, ہر مشکل سے, ہر پریشانی سے آزاد کر دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت عطا فرمائے.